السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سچائی کا ٹاپک ہے، سچائی کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو، اور فرمایا والصادقین والصادقات، اور فرمایا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مزید فرمایا اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی آیت سچ کے معنی ہے خبر کے واقعے کے مطابق ہونا، اور جھوٹ کا مطلب اس کے برعکس ہے، یعنی خبر کے واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ بعض کہتے ہیں کہ سچ کا مطلب ظاہر و باطن اور جلوت اور خلوت میں یکساں ہونا، اور بعض کے نزدیک عمل کا احکام شرع کے تقاضوں کے مطابق سچ ہونا ہے۔ سچ کے یہ سارے مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور ان سب پر سچ کا اطلاق صحیح ہے۔ احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جائے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ۔ سچ بولنے اور سچ بولنے کے فائدے اور جھوٹ بولنے کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مطلب ہے کہ سچائی جس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، اور جھوٹ جس کی پختہ عادت بن جائے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں صدیق لکھے جانے والے کا مطلب سچائی کے اجر و ثواب کا، اور کذاب لکھے جانے کا مطلب جھوٹ کی سزا کا مستحق قرار پانا۔ نمبر 3، حدیث میں سچائی کی ترغیب ہے کیونکہ یہ خیر کا سبب ہے، اور جھوٹ سے اجتناب کی تاکید ہے کیونکہ یہ منبع شرع ہے اور منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 4، جھوٹ سے بسا اوقات وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اور انسان کسی نقصان سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن اس کا انجام نہایت بھیانک ہے۔ سچائی سے وقتی طور پر مشکلات آ سکتی ہے، لیکن انجام کار سرخروئی ہوتی ہے۔ نمبر 5، سچائی کی برکت سے انسان کسی ناگہانی مصیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں کہ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کے متعلق تجھے شک و شبہ نہ ہو۔
اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی سچ بولنے کا اور دل کو اطمینان۔ اس سے نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ شبہات سے بچنا ضروری ہے تاکہ حرام کا ارتکاب نہ ہو، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ نمبر 2 شبہات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان خام خواہی تشکیک کا شکار رہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا رہے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی حلال اور حرام دونوں طرف دلائل ہوں اسے ترک کر دینا مبادہ کے حرام میں واقع ہو جائے۔ یہ حدیث حضرت ابو حسن بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی ابو محمد حسن بن علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دل کا سردار اور دنیا میں آپ کے لیے خوشبو تھے۔ جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک یہ بھی ہیں اور ان کی والدہ گرامی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن ان کے والد گرامی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی خلافت کے 7 ماہ بعد ہی جمادی الاول 41 ہجری کو امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان خون نہ بہنے پائے۔ 49 یا 50 ہجری کو مدینہ میں فوت ہوئے اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ دانا، بردبار اور بلائی کو پسند کرنے والے تھے، لوگوں میں فصاحت و بلاغت اور بالدباحت کلام کرنے میں سب سے اچھے تھے۔ کتب احادیث میں 13 احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت ابو سفیان سہر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جبکہ وہ ابھی کافر تھے پوچھا کہ وہ پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے اور کرتے رہے، اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 1 اس میں ایک دشمن کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی سچائی کا اعتراف ہے، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعتراف اس وقت کیا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ حدیث بخاری میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اس سے سچ بولنے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے والے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیمات میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ راوی اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ثابت بعد کہتے ہیں کہ ابو سعید اور بعض کے نزدیک ابو ولید سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے گا لیکن اسے کافروں سے لڑائی کا موقع نصیب نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ حدیث مسلم۔ نمبر 1 سچائی 2 طرح کی ہوتی ہے، زبان سے سچ بولنا، دل کی سچائی۔ زبان کس سے سچ بولنے والے کا ذکر تو پہلے کر گزر چکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا شمار صدیقین میں ہونے لگا ہے۔ اس حدیث میں جذبہ صادق کا ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ کوئی کام اور نیکی کرنے کا عزم رکھتا ہے اور کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتا تو سچائی کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس میں خالص نیت کی فضیلت کا بیان ہے کہ دل میں نیت کر لینے ہی سے اللہ لوگوں کو شہداء کے مرتبوں پر فائز کر دیتا ہے اور اسی نیت کی خرابی سے میدان جہاد میں مرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔
حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو۔ چنانچہ اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب پہنچا تو اس نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے مامور مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور مقرر کردہ ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے تک اسے غروب نہ فرما۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں فتح کر دیا تو اس نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی لیکن اس نے اسے نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر کہ اس پیغمبر نے کہا بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے، تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے، یعنی چنانچہ اسی طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے کہا بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کا عمل ہے، لہٰذا تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ساتھ چمٹ گئے۔ پیغمبر نے کہا تمہارے اندر خیانت ہے، چنانچہ وہ ایک سونے کا گائے کی سر کی مثل لے کر آئے اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا اور آگ نے اسے آ کر اسے کھا لیا۔ یہ علامت تھی کہ جہاد کا یہ عمل مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ امام سیوطی کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ ان کا طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کی دنیاوی معاملات کا معقول انتظام ضروری ہے تاکہ وہ پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ مصروف جہاد رہیں۔ نمبر 2، مال غنیمت کی حلت امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے قبل اسے آگ کھا جاتی تھی۔ اس پیغمبر میں کے معجزہ کا اثبات ہے کہ اس کے لیے سورج کی رفتار کو روک دیا گیا تاکہ اس نے فتح حاصل کر لی۔ خیانت اور بددیانتی بھی جھوٹ کی قسم ہے، اس کے ہوتے ہوئے جہاد جیسا عظیم عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ جب متعین افراد ہوں اور وہاں کوئی چیز چوری ہو جائے تو چور تلاش کرنے کی خاطر سب کی تلاشی لینی جائز ہے۔ صحیح حدیث سے سورج کا رکنا صرف یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو معروف ہے، ان کی عصر کی نماز رہ گئی تھی تو سورج واپس آ گیا، یہ رافضیوں کی خود ساختہ کہانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔